گویا کہ یہ تعلق ایسا ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ قریب، بڑا اور گہرا تعلق بن جاتا ہے، لیکن ہم ان کی برکتوں کو وصول نہیں کر پا رہے۔ تو نکاح کی برکتیں تھوڑی سی عرض ہو گئیں کہ سکون کی زندگی، محبت والی زندگی، رحمت والی زندگی۔ اسی طرح ایک چیز ہے نماز، یہ عبادت ہے، اور الحمدللہ ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، لیکن ہماری کمی یہ ہے کہ ہم نکاح کو عبادت نہیں سمجھتے۔ نماز کی برکتیں جتنی بھی بتائی گئیں، جیسے ایک جگہ یہ آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز فحش کاموں سے، بری چیزوں سے، گناہوں سے روکتی ہے۔ اور یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اگر ہم نماز کو نماز کے طریقے کے مطابق ادا کریں گے، سنت کے مطابق ادا کریں گے، تب ہی یہ نتائج ملیں گے۔ اگر ہم اپنی من مرضی اس میں شامل کر دیں گے، تبدیلی، کمی بیشی، اضافہ کر دیں گے، تو ہم نماز کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ایک مثال سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ابھی ہم لوگوں نے عشاء کی نماز ادا کی۔ عشاء کی نماز میں ٹوٹل تو 17 رکعتیں ہیں، اگر انسان نفل نہ پڑھے تو کم ہو جاتی ہیں، لیکن مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی 4 سنتیں پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر کو بھجن پڑھ لے، پھر 4 سنتیں ادا کرے، اس کے بعد تھوڑا سا کوئی دف بجا لے، پھر 4 فرض ادا کرے، فرض ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا کوئی لائٹیں لگا لے، روشنیاں کر لے اور موم بتیاں کو لگا لے، اس کے بعد پھر 2 سنت ادا کر کے پھر اور ایسا کوئی اس کو ذرا انجوائمنٹ میں لے جانے کے لیے اور مسالے دار اور مزیدار بنانے کے لیے، جدت کی طرف لے جانے کے لیے اور اسے اور آگے بڑھنے کے لیے کوئی نئی چیز شروع کر لے، پھر وطر پڑھے تو اس کے بعد کچھ اور وہ کام اس طرح کا شروع کر لے۔ بتائیے اگر کوئی شخص خدا نخواستہ نماز میں اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے کے بعد ثواب کا مستحق ہوگا یا عذاب کا؟ بتائیے، عذاب کا۔ پڑھی تو نماز ہے اس نے۔ کوئی شخص اگر ایسے سارے کام کر لیتا ہے خدا نخواستہ، تو وہ نماز کے جو بہترین نتائج قرآن و حدیث میں آئے، اس کو وہ ملیں گے یا اس سے محروم ہو جائے گا، بے برکتی کا مستحق ٹھہرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم نے نماز کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے مطابق نہ کیا تو ہم اس کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ بالکل یہی معاملہ ہر عبادت کا ہے، اور یہی معاملہ نکاح کا بھی ہے، کیونکہ نکاح ایک عبادت ہے۔ نکاح ایک عبادت ہے۔ اس کو جب ہم عبادت سمجھ کر، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ سمجھ کر کریں گے اور شریعت کے مطابق کریں گے، تو وہ تمام برکتیں جو نکاح کے اندر اللہ نے رکھی ہیں، اللہ کے محبوب نے بتائی ہیں، وہ ساری کی ساری مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو مل جائیں گی۔ وہ کیوں نہیں مل پا رہی؟ کہ ہم نے نکاح کو بدل کے رکھ دیا، اس نے اضافے کر دیے، کہ بلکہ یہ بھی اگر کہوں نا تو شاید غلط نہ ہو کہ بعض گھروں میں، بعض خاندانوں میں پوری شادی کی تقریب میں فقط اکیلا خطبہ نکاح یہ سنت کے مطابق رہ گیا ہے، وہ الفاظ جو ہیں عربی زبان کے، باقی تو ہر چیز میں تبدیلی کر دی ہمیں، کمی بیشی کر دی ہمیں۔ اب نکاح کے بارے میں چند باتیں جو سنت کے مطابق ہیں وہ عرض کر دوں، پھر جو ہمارے معاشرے میں خرافات کی وجہ سے نقصانات آ رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آ جائیں۔ میرا موبائل اٹھا لیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح عبادت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی میرے طریقے کو پسند کرے، اسے چاہیے کہ وہ سنت پر چلے، اور میری سنت نکاح کرنا ہے۔ کتنی خوبصورت ترغیب ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا، یعنی نکاح پر قدرت ہے نکاح نہ کیا، وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ اب اس سے زیادہ نکاح کے حق میں اور اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ کیا کوئی دے سکتا ہے؟ اور تمام انبیاء کرام کی سنت، اس کو نصف عبادت کہا گیا، نصف ایمان کہا گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور سے لوگوں کو فرماتے رہتے تھے، پوچھتے رہتے تھے، بھئی تمہارا نکاح ہو گیا کہ نہیں؟ اچھا نکاح کر لو، نہیں ہوا تو ترغیب دیتے رہتے تھے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ بھئی اپنے حلقے میں دیکھو جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرواؤ۔ تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی نابینا ہے، کوئی جسمانی اس کا کوئی کمی ہے، ہاتھ نہیں ہے یا ٹانگ نہیں ہے، کوئی کمی ہے،
ان کی بھی شادی کا اہتمام کروایا جاتا تھا دور نبوت میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اس کا اہتمام فرماتے اور صحابہ کو بھی تلقین کرتے۔ اگر کوئی غریب ہے، مہر نہیں دے سکتا، تو فرماتے اس کے لیے مہر کا انتظام کرو۔ پوری کوشش یہ ہوتی کسی بھی طریقے سے شادی کا سلسلہ کروا دیا جائے، پورا اہتمام کیا جاتا تھا۔ بلکہ ہمارے یہاں ایک بیچ والا جسے ہم کہتے ہیں، یا بیچ والی، درمیانی نکاح کروانے والا، درمیان میں آ کے لڑکے والے کو اور لڑکی والے کو، دونوں کو درمیان میں جوڑنے والا، اس کی بھی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام سفارشوں سے سب سے افضل سفارش دو آدمیوں کے درمیان نکاح کرنے کی سفارش ہے۔ یعنی نکاح کے درمیان میں جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو بھی ثواب ملتا ہے ایک عبادت کے پورے کرنے کا، ایک اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو پورا کرنے کا۔ ہمارے معاشرے میں اب یہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بے حسی، بے مروتی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہم درمیان میں بیٹھنا اور ڈلنا پڑھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ تو یہ بات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج نکاح کروانے کا، ترغیب دینے کا، 1 by 1 پوچھتے، اور کوئی ایسا شخص مل جاتا جو نکاح پر قدرت رکھتا ہے، نکاح نہیں کر رہا، تو آپ فرماتے تم تو شیطان کے بھائی ہو۔ تو نکاح کی پوری ترغیب نبی علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو یہ کہتی ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گی۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اس کے احکامات قرآن و حدیث میں موجود، انبیاء کی زندگی میں موجود، تو ہمیں اس کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے۔ خوشی ضرور ہے لیکن یہ خوشی عبادت کے ساتھ خوشی ہے۔ پھر نکاح کے معاملات میں ایک عمل ہے استخارہ کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور اس کی ترغیب دی۔ استخارے کا رواج پھر بھی ہمارے ہاں ہے، لیکن اس میں میں عرض کرتا چلوں، استخارہ خود کرنا سنت ہے۔ استخارہ خود کرنا سنت ہے، کسی سے کروانا جائز ضرور ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ خود کریں۔ ایسا کبھی آپ کو روایت میں نہیں ملے گا کہ صحابہ کے لیے نبی علیہ السلام نے استخارہ کیا ہو، یا خلفائے راشدین نے باقیوں کے لیے استخارہ کیا ہو کہ جی آپ استخارہ کر دیں، ہم سے نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں، نبی علیہ السلام نے ایک ایک بندے کو استخارہ خود کرنے کی ترغیب دی۔ اگر ہم اس سنت کو بھی پورا کر لیں تو بہت ساری فائدے ہمیں ملیں اور برکتیں ہمیں ملیں۔ جب ہم اوروں سے استخارہ کرواتے ہیں تو اس میں احتمال ہوتا ہے ایک آدمی ہے بہت مصروف ہے، اس کو ایک دن میں درجنوں لوگ، سینکڑوں لوگ استخارے کا کہہ رہے ہیں، اب وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ خود انسان عقل سے کام لے لے۔ اور اگر وہ واقعتاً کر بھی رہا ہو، سارے امور بھی ٹھیک ہوں، تب بھی سنت تو وہ ہے نا خود کرنا۔ تو سنت کی برکتوں کو ہم کیوں چھوڑیں؟ ہم استخارہ خود کریں، اور آسان ہے۔ استخارے کی دعا عام معروف ہے، ملتی ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، وہ دعا مانگ لیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، 3 رات 5 رات یا 7 رات استخارہ کر لیں۔ اور استخارے میں کوئی رنگ نظر آنا، کوئی خواب نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ نے استخارہ کیا، اس کے بعد جدھر دل کا میلان ہوا بس وہی استخارہ ہے۔ بہت سمپل اللہ نے رکھا ہے، آسان رکھا ہے۔ تو لوگ ڈرتے ہیں، تو ڈرنا کیا ہے؟ استخارہ کیا ہے؟ استخارہ ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ جب خود لڑکا یا لڑکی یا لڑکی کے والدین یا لڑکے کے والدین میں سے کوئی استخارہ کرے گا تو ان کی قلبی محبت اور تعلق اس استخارے میں قوت اور برکت ڈال دے گی۔ تو کسی اور سے کروانا اس سے بہتر ہے کہ انسان خود کرے، سنت بھی یہی۔ تو استخارہ کرنا چاہیے۔ اور آگے اگر ہم چلیں تو انتخاب رشتہ، یہ پہلا مرحلہ آتا ہے۔ بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ منگنی، نکاح، ولیمہ، یہ بعد میں۔ پہلا مرحلہ کیا آتا ہے کہ لڑکے کے لیے لڑکی کو تلاش کرنا یا لڑکی کے لیے لڑکے کو تلاش کرنا۔ تو دیکھیے محسن انسانیت نے ہمیں یہاں بھی تمام ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ایک اصول تو یہ بتا دیا
کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کے لیے کوئی اپنے بیٹے کے لیے بہو تلاش کرنا چاہتے ہو، رشتہ تلاش کرنا چاہتے ہو، اب جہاں رشتہ دینے لگو دیکھ لو ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے پہلے وہاں بات چلائی ہوئی ہو۔ بات کے اوپر بات چلانا اس کو منع کیا گیا، اسے فتنہ اور فسادات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم نبی کے طریقے پہ رہیں تو فساد ہی نہ ہو، کہیں کسی کی بات ہوئی بھی ہے یا چل رہی ہے اب خاموش، اب انتظار کرنا ہے، یا تو ان کی طے ہو جائے یا واضح انکار ہو جائے، اب آپ بات کر سکتے ہیں۔ دوسری بات اس سلسلے میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جس وقت تم نکاح کا پیغام دو اس کو خفیہ رکھو۔ چند قریبی لوگوں سے مشورہ کوئی کرنا ہے وہ کر لو، بہت خاص لوگوں سے، لیکن اس کا اعلان نہ کرو، اور جب طے ہو جائے پھر تم بتا سکتے ہو، لیکن جب نکاح کی باری آئے تو خوب ڈٹ کے اعلان کرو، مسجد میں نکاح کرو۔ نکاح چوری چھپے کرنے سے منع کیا گیا، اور جب پیغام دیا جا رہا ہے اس وقت اس کو خفیہ رکھنے کا فرمایا گیا۔ پھر اور بھی آگے ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا کہ جب تمہیں کوئی رشتہ آئے اور اس رشتے کے اخلاق اور دینداری تمہیں پسند ہو اور تم نے انکار کر دیا تو زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ تو ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اس میں کوئی کمی ہو، مال نہ ہو یا حسب ذرا کم ہو تو کیا کریں؟ فرمایا کہ ہاں اگر تمہیں رشتہ آ جائے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو اور خوش ہو تو تم نکاح کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ اگر دیندار اور دینداری اور اچھے اخلاق تمہیں پسند آتے ہیں، اب مال کو اور باقی چیزوں کو چھوڑ دو، نکاح کرو، اگر نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیلانے والے بن جاؤ گے، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اب رشتوں کا انتخاب کس بنیاد پہ کیا جائے؟ دینداری کی بنیاد پر۔ ہمارا ٹریک تو یہیں سے بدل جاتا ہے، اگلی باتیں تو بہت بات کی ہیں، ہم یہیں سے بدل جاتے ہیں اکثر و بیشتر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلم کھلا فرمایا مال، حسب نسب اور خوبصورتی یہ غیروں کی چیزیں ہیں، یہ دوسروں کے کام ہیں، ان بنیادوں کے اوپر رشتے کرنا یہ غیر قوموں کی باتیں ہیں۔ مسلمان پوری ایک قوم ہے، یہ دینداری کی بنیاد پر کرتی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تم دینداری کی بنیاد پر کرنا۔ ہم یہیں سے اپنا ٹریک بدل دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس نکاح کے ساری خوشیاں ہمیں ملیں، لیکن راستہ پہلے ہی بدل دیتے ہیں۔ جب راستہ بدلیں گے تو منزل بھی بدل جائے گی، نتائج بھی بدل جائیں گے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اور سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی نیک بیٹی کی شادی کسی فاسق فاجر سے، شریعت سے آزاد شخص سے کر دی، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ قطع رحمی کی، ظلم کیا اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اسی طرح بعض اور روایات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ لڑکے کی شادی کرنی ہو یا لڑکی کی شادی کرنی ہو، دیندار لوگوں سے کریں، بے دین لوگوں سے اگر رشتہ کریں گے تو فرمایا کہ اس نے ظلم کیا اپنی اولاد کے ساتھ۔ ایک اور واقعہ سنیے، بڑی پیاری بات ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، جیسے علماء کے پاس لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، آگے کہنے کہ حضرت میری ایک بیٹی ہے، کئی رشتے آ گئے ہیں، میں کس بنیاد کے اوپر رشتہ کروں، تھوڑا سا مجھے سمجھا دیجئے، مال کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پہ کیا ہونا چاہیے، تھوڑا مجھے رہنمائی فرما دے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آنے والے شخص کو فرمایا کہ تم خوف خدا والے نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا، کہ تم اس نوجوان سے شادی کرنا اپنی بیٹی کی جسے خوف خدا ہو۔ اگر تمہاری بیٹی اسے پسند آ گئی، اس سے محبت کرے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کا خیال کرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ تمہاری بیٹی اسے پسند نہ آئی تو وہ اس پہ ظلم نہیں کرے گا کہ خوف خدا والا ہے، وہ اس کا حق ادا کرے گا کہ وہ خوف خدا والا ہے وہ۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر داماد ہم خوف خدا والا لیں تو انشاءاللہ العزیز آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ تو یہاں تک تو چند باتیں ہماری ہو گئیں ابتدائی درجے کی۔ اب منگنی طے ہو گئی، اس میں کیا کرنا چاہیے؟ سادہ سادہ دونوں طرف سے ہاں ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ بہت کسی کو شوق ہے چلو بھی منہ میٹھا کر لیں،
مناسب انداز سے۔ اب منگنی کے اوپر ہی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جانا اور بے پردگی کا شروع ہو جانا اور گناہوں کا ایک سلسلہ ختم نہ ہونے والا شروع ہو جانا، اور یہ منگنی اگر 2-3 سال 4 سال یا کچھ عرصہ رہی، اب ہر عید کے اوپر کوئی چیز کا آنا جانا کرنا، اب بیٹے نے فلاں پاس کر لیا، بیٹی نے فلاں چیز فلاں امتحان دے کے فلاں تعلیم حاصل کر لی، اب اس موقع پہ اس کو مبارکباد دینا، یہ سب کچھ کرنا، یہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اپنا نقصان کیا ہے۔ یہاں میں رک کر ایک بات آپ کو اور سمجھانا چاہتا ہوں، بہت اہم ترین پوائنٹ ہے یہ شادی کے سلسلے میں، اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نکاح کیا ہے؟ یہ نکاح ایک نئے فیملی یونٹ کی بنیاد ہے۔ نکاح کیا ہے؟ یہ ایک نئے فیملی یونٹ کی، ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہے، اور بنیاد میں جیسا مٹیریل ہوگا عمارت ویسی ہوگی۔ فاؤنڈیشن میں اگر ہم خراب چیزیں ڈالیں گے تو لازمی بات ہے عمارت کمزور ہوگی، اور فاؤنڈیشن مضبوط جتنی زیادہ ہوگی اتنی عمارت کے لیے آسانیاں ہوگی۔ اب اس فاؤنڈیشن کے وقت لڑکا اور لڑکی کو کیا چاہیے؟ نیکی چاہیے، تقوی چاہیے، بڑوں کی دعائیں چاہیے، پاکیزگی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول چاہیے۔ یہ سب کچھ ملے گا جب ہم شریعت و سنت کے دائرے میں رہیں گے، اور جب ہم ابتدا ہی میں فاؤنڈیشن میں بنیاد میں نافرمانیاں، گناہ اور رحمت سے دوری کے سارے کام کریں گے تو بنیاد ہی ہماری غلط ہوگی تو آگے عمارت بھی غلط ہوگی۔ اس وقت تو دعاؤں کی اور رحمتوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اچھا، نکاح پہ لوگوں کو بلانا، خاص طور سے کسی نکاح خان کو دوسرے شہر سے بلانا، اہتمام کر کے پورے خاندان کو جمع کرنا، وہ جی شہروں سے آ رہے ہیں جی، ملکوں سے آ رہے ہیں جی، تو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اس میں ہمیں کون سا رخ سے اختیار کرنا چاہیے؟ تعلیمات نبوی تو یہ ہیں، بعض روایات میں بات ملتی ہے، ایک صحابی تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک اور صحابی تھے جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح مختلف روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام مدینہ میں ہونے کے باوجود، صحابہ بھی مدینہ میں، نبی علیہ السلام بھی مدینہ میں، لیکن نبی علیہ السلام کو اپنی نکاح پہ بعض مرتبہ نہیں بلاتے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ امیر ترین صحابی ہیں، سخی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے شدید عاشق ہیں، اور دونوں میں بڑی محبت اور بڑا قریبی تعلق ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دیکھا ان کے لباس کے اوپر کوئی رنگ لگا ہوا ہے، جیسے شادی کے موقع پہ اس زمانے میں کوئی لگ جاتا ہوگا۔ پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضرت یا رسول اللہ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے اور سونے کی گٹھلی کے برابر حق مہر ادا کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مبارک فرمائے، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری سے کرو۔ نہ انہوں نے بلایا، نہ نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ عبد الرحمن مجھے ہی نہیں بلایا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں۔ بھئی کسی نے نفل پڑھنے ہے، سنت پڑھنی ہے تو کسی کو بلائے گا، بھئی میں نماز پڑھنے لگا ہوں، عبادت کرنے لگا ہوں، تو نکاح عبادت ہے، تو عبادت سمجھ کے کیا کرتے تھے، تو اس طرح کی خرافات سے بچ جایا کرتے تھے، آسانی کو اختیار کرتے تھے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں آسانیاں ہوں، خرچہ کم ہو، سہولتیں زیادہ ہوں، گھر والوں کو بہت زیادہ راحتیں ملی ہوئی ہوں۔ ہم پریشانیوں کو اور بہت ساری ذمہ داریوں کو خود اٹھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں، گویا کہ برکتوں کے آنے کے دروازے ہم خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتے ہیں۔ اور آگے چلیں تو نکاح کہاں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اعلان فرمایا، علل اعلان نکاح ہونا چاہیے، چھپ کے نکاح نہیں ہو، جیسے آج کل کالج یونیورسٹیز میں چل رہا ہے۔ کیا بتائیں آپ کو کیا ظلم ہو رہا ہے، ماں باپ کو دونوں طرف کے نہیں پتہ ہوتا، اور وہاں پہ نکاح بھی ہو جاتے ہیں، طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں، ملنے ملانے بھی چلتے رہتے ہیں، نہ ادھر کے ماں باپ کو کچھ پتہ نہ ادھر کے کچھ پتہ، بہت ظلم ہو رہے ہیں۔ تو نکاح کی تقریب مسجد میں ہونی چاہیے، یہ بہت اچھا، ہال میں بھی ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا اپنا ایک تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، وہ کیا ہے کہ مجھے نکاح پڑھانے کا موقع مسجد میں بھی ملا، گھر میں بھی ملا اور ہال میں بھی ملا۔ جب مسجد میں نکاح پڑھایا نا، اس سے پہلے اگر کچھ بات کی، چند منٹ کی یا بعض دفعہ 1 گھنٹے کی،
تو لوگوں نے توجہ سے بات سنی، نکاح پڑھایا گیا، لوگوں نے خطبہ سنا، دعا کی گئی، توجہ سے لوگوں نے آمین کہی، اور بہت سارے گناہوں سے ماحول پاکیزہ بچا ہوا فرشتوں کی موجودگی میں اس وقت ایک نئے فیملی یونٹ کو دعاؤں کی ضرورت ہے، ان کی فاؤنڈیشن میں، بنیاد میں دعائیں جا رہی ہیں۔ یہ مسجد کے اندر مجھے تجربہ ہوا، آپ کو بھی ہوا ہوگا۔ ہال میں بھی نکاح میں نے پڑھایا، ہال میں نکاح کا برا حال ہوتا ہے، ہال میں نکاح پڑھائیں تو نکاح کا ہی برا حال ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر بیان کرنے کا موقع ہو تو عموماً توجہ لوگوں کی نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، اور اگر مستورات بھی وہاں کہیں موجود ہوں پارٹیشن کے پاس پیچھے اور پردہ بیچ میں ہے تو وہاں سے مستقل آوازیں اور شور آ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ دعا کے موقع پر بھی میں نے یہ دیکھا کہ ہال میں نکاح ہوا، دعا ہو رہی ہے، میں دعا کر رہا ہوں، ایک دو لوگ بیچارے 5 لوگ جو قریب ہیں وہ آمین آمین کچھ کہہ رہے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں شرمندگی میں ہی کہہ رہے ہوں کہ جی مولوی صاحب پاس بیٹھے ہیں، کچھ چلو آمین ہی کہہ دو۔ تو باقی پیچھے جو مجمع ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں تو اکثر غافل ہوتے ہیں۔ یہ ایک آپ کو تجربہ بتایا، آپ اس کو تجربہ کو، اس کو مشاہدے کو خود بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، پاکیزگی کے ماحول میں ہونا چاہیے، اس کی بھی برکتیں اس فیملی یونٹ کی بنیاد میں پڑ رہی ہوتی ہیں، اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ اگلی چیز ہے حق مہر۔ ہمارے معاشرے کے اندر درجنوں چیزوں کے اوپر بے حساب پیسہ خرچ کر دیں گے، حق مہر جو کہ سنت ہے، جو دینا ضروری ہے، اس کے لیے بہت زیادہ غفلت ہے، بعض جگہوں پہ بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے۔ حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نکاح کرے اور مہر طے کرے اور اس کی ادائیگی کی نیت نہ ہو تو وہ خدا کے نزدیک زانی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے دھوکے باز ہے، قیامت کے دن زانی بھی کھڑا ہوگا، دھوکے باز بھی کھڑا ہوگا۔ تو اس معاملے میں ہم بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت جگہ یہ ملتا ہے کہ یا تو حق مہر دینے کی پہلی نیت نہیں ہوتی، کبھی خیال آ جاتا ہے تو ٹالتے رہتے ہیں، یا پھر کبھی طلاق کا معاملہ آ گیا یا بیوی کا انتقال ہو گیا، آپ پوچھتے ہیں وہ حق مہر دینا تھا کس کو دیں۔ مجھے اس کا اندازہ ایسے ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے خاتون کا انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد ان کے خاوند نے ان کا حق مہر ان کی والدہ کو بھجوایا۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد حق مہر کی رقم اس عورت کی والدہ کو پہنچائی کہ جی یہ آپ کی بیٹی کو دینی تھی، ہم تو دے نہیں سکے، اب خیال آیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے یہ باقاعدہ وہ چیز ہے جس کا نبی علیہ السلام نے ادا کرنے کا حکم دیا، اور حق مہر اچھا ہونا چاہیے، استعداد کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ جی ایک آدمی کے پاس گنجائش ہے اور وہ 10,000 روپے رکھ دے، 10,000 میں تو بکری نہیں آتی، فوٹو سیشن میں 1,00,000 روپے لگا دیں گے اور دوسری چیزوں پہ 2,00,000 لگا دیں گے، حق مہر صحیح دیتے ہوئے جان جاتی ہے۔ باقی مہر فاطمی اگر رکھ لیا جائے تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 131 تولہ چاندی اور 3 ماشا، یا اس کی رقم، یہ مہر فاطمی ہے جو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کا حق مہر تھا۔ اگر یہ ترتیب بنا لی جائے تو یہ نسبت بھی مل جائے گی۔ باقی اس میں شریعت نے راستہ کھلا رکھا ہے، اپنی استعداد کے مطابق رکھنا چاہیے، اور یہ لڑکی والوں کا حق ہے، ان کی رضامندی سے، دونوں طرف کی رضامندی سے یہ بات طے ہونی چاہیے۔ اور حق مہر کی ادائیگی کا بہترین وقت کیا ہے؟ پہلی ملاقات بہترین وقت ہے، اور پہلی ملاقات کے وقت صرف حق مہر ہی نہ دے بلکہ اپنی طرف سے کوئی اور ہدیہ بھی دے دے تاکہ محبت اور انسیت بڑھے، تعلق بڑھے۔ تو ہم اگر گناہوں کو چھوڑ دیں، نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، اسراف کو چھوڑ دیں تو ہمارے پاس حق مہر اچھا دینے کی اور اس کے ساتھ بیوی کو ہدیہ دینے کی بڑی گنجائش نکل آئے گی۔ لیکن ہم ادھر ادھر اتنے خرچے کر لیتے ہیں تو یہاں دل تنگ کرتے ہیں۔ میں نے کئی نکاح پڑھائے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ اچھا ایک اور عجیب مزیدار بات، اب مزیدار ہے یا بیوقوفی والی بات ہے پتہ نہیں، نکاح پڑھانے بیٹھو، میں پوچھتا ہوں یہ حق مہر، جی آپ بتا دیجئے۔ بھائی میں کیا بتاتا ہوں، میرا ہوگا تو میں اپنی بتاتا ہوں، ایک ہو چکی، اور مہر فاطمی ہمارے بڑوں نے طے کیا تھا، الحمدللہ ادا بھی کر دیا، تو اب میں آپ کا کیا بتاؤں، آپ بتائیں کہ جی جو آپ کہیں۔
کہ بھائی آپ لوگوں نے طے کرنا ہے کہ جی حضرت جو آپ کہہ دیں. تو بعض وقت غصہ آ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو آپ لوگوں کا کام پہلے طے کر کے آنے کا تھا. اب لوگوں کے سامنے مجمع میں اس موقع پہ کوئی بات چیت تھوڑی صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے. تو یہ حق مہر پہلے سے ہی طے کر لینا چاہیے. نکاح کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ نبی کے طریقے پر رہتے ہوئے پہلی ہی رات ادا کر دیا جائے، اور ساتھ کچھ ہدیہ مزید بھی اپنی طرف سے دیا جائے. تو حق مہر دینا یہ ضروری ہے، اور جتنا یہ ضروری اتنے ہم غافل. اب آ جاتے ہیں ایک بہت حساس، نازک اور اہم بات کے اوپر. آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے وہ کون سی بات ہے. وہ ہے جناب عالی جہیز. جہیز کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہیں. میں کئی پوائنٹس انشاءاللہ ذکر کروں گا، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر برائیاں کتنی ہیں. ہمارے بعض لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، اور سنت سمجھنے کی جو وجہ ہے وہ فقط ایک واقعہ ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی. اس وقت نبی علیہ السلام نے ضرورت کا کچھ سامان بی بی فاطمہ کو دیا تھا. بات صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن اگر یہ سنت ہے بعض لوگوں کے نزدیک تو پھر ان سے چند باتیں ذرا ہو جائیں. اچھا، جہیز کا حکم کیا ہے؟ مفتی حضرات فرماتے ہیں، بزرگوں سے سنا، وہ یہ فرماتے ہیں اگر باپ اپنی وسعت کے مطابق جتنی اس کو اللہ نے دی ہوئی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی رضا اور رغبت سے، اپنی مرضی سے، بغیر کسی کے زبردستی، بغیر کسی کی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی کے مانگے، اپنی سہولت کے مطابق اپنی بیٹی کو ضروریات کی کچھ چیزیں خاموشی سے دے دے تو الحمدللہ اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن اس کو سنت نہ کہا جائے. تو دوبارہ سن لیجئے، جہیز کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی باپ اپنی گنجائش کے اندر رہتے ہوئے اپنی رضا اور رغبت سے، بغیر جبر کے، بغیر کسی کے مانگے زبردستی کے، بغیر مجبوری کے، خاموشی کے ساتھ اپنی بیٹی کو شاد نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد کچھ دے دے تو گنجائش موجود ہے. یہ حرام نہیں ہے، یہ اس طریقے کا عمل گنجائش رکھتا ہے، لیکن اس کو سنت نہ قرار دیں. اب اگر کوئی سنت قرار دیتا ہے تو چند باتیں سن لیجئے پھر ساتھ ساتھ. دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، صرف ایک کو دیا، باقی 3 کو نہیں دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ السلام کے زیر کفالت تھے، زیر تربیت تھے. یہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور شروع سے ہی آپ کے پاس تھے. تو گویا اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے والے بھی ہیں اور لڑکی والے بھی ہیں. ہمارے محاورے میں نا، آپ لڑکے والے بھی ہیں لڑکی والے بھی ہیں، تو آپ ہی نے دونوں طرف کا کرنا تھا. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے. دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی 11 شادیاں کی ہیں، جن میں سے ایک بیٹی ہے صدیق اکبر کی، جنہوں نے سب مال لٹا دیا اور امیر آدمی تھے، غریب نہیں تھے. ایک بیٹی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بھی کھاتے پیتے تھے، غریب نہیں تھے. تو جہیز کے نام پر ان دونوں نے ایک تکیہ بھی نہ دیا، اور نبی علیہ السلام کی ٹوٹل 11 شادیاں ہوئیں، کہیں سے کچھ نہیں لیا. تو بھئی اگر سنت ہی قرار دینا ہے تو مرد کے لیے سنت کیا ہے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، میں نے کچھ نہیں لینا، نبی علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں لیا، میں بھی کچھ نہیں لیتا. اگر سنت ہے تو پھر یہ ہے نا مستند بات اور مردانگی والی بات. مردانگی کیا ہے؟ نبی کے طریقے پر قربان ہو جانا، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لے آنا، یہ ہے مردانگی. عورت کی یا عورت کے باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے مال وصول کرنا، اس کو مردانگی نہیں کہتے، مرد کی شان کے خلاف ہوتا ہے. اچھا، اور غور کیجئے، حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں نکاح سے متعلق بہت ساری تفصیلات ملتی ہیں. نکاح کیا ہے، بات کرنے کا رنگ کیا، ڈھنگ کیا ہو، لڑکی کیسی ہو، نکاح کا طریقہ کیا ہے، ولیمے کا کیا ہے، حق مہر، طلاق اور اس طرح کے معاملات، دودھ پلانا، یہ وہ جو ساری چیزیں، سب کچھ ذکر ملتا ہے. جہیز کا جو مروجہ ہمارے زمانے کا جہیز ہے، اس کا ذکر نہ کسی حدیث میں ملتا نہ فقہ کی کتابوں میں ملتا.
اور غور کیجئے، اگر یہ واقعی عبادت ہے اور سنت ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو عاشق رسول تھے وہ اس سنت سے کیوں محروم رہ گئے؟ کہیں نہیں ملتا۔ اچھا، پھر نبی علیہ السلام نے اپنی 11 شادیاں کی، بچیوں کی 4، اس کے علاوہ صحابہ کرام میں کثرت سے شادیاں ہوتی تھیں اور آپ کثرت سے کرواتے تھے، حکم دیا کرتے تھے، اور آپ سے زیادہ سخی کوئی نہیں، آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے زیادہ تھی، مال دینے میں آپ سے بڑا دل والا کوئی نہیں تھا، لیکن جہیز کے نام پہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ بھئی اس کے لیے انتظام کرو۔ حق مہر کا انتظام جگہ جگہ آتا ہے، اگر کسی کے پاس وسعت نہ ہوتی تھی تو باقاعدہ لوگوں سے کہتے ہیں بھئی اس کا خیال کرو، اس کی شادی کروانی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا حق مہر کا انتظام کرو۔ تو یہ باتیں سوالات آتے ہیں نا۔ اچھا، اور بھی دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو کچھ سامان دیا۔ وہ کیا سامان تھا؟ انتہائی ضرورت کی چیزیں، نیسیسٹیز تھیں۔ اگر یہ سنت ہے اور کسی کو سنت پورے کرنے کا اس عمل پہ شوق آ رہا ہے تو وہ ضرورت کی بعض چیزیں دے دے، وہ لگژریز کہاں سے دے رہا ہے بھائی؟ اتنا رہنا جتنا پھر ہے، وہ لگژریز دیے جا رہی ہیں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کئی مرتبہ یہ جملہ سنا ہے، فرماتے ہیں کواری کھائے روٹیاں اور بیاہی کھائے بوٹیاں۔ کواری کھائے روٹیاں اور بیاہی کھائے بوٹیاں، یعنی ابھی بچی گھر میں ہے، شادی کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تو وہ 2 وقت کی روٹی کھا رہی ہے اور کیا ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر بوٹیوں کی بات ہوا کرتی ہے۔ تو بندہ ان باتوں کو سوچے تو صحیح۔ اچھا، اور آگے غور کیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی حق مہر پہ دینے کے لیے کیا آپ کے پاس؟ اب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے محاورے کے مطابق لڑکی والے بھی ہیں اور لڑکے والے بھی ہیں، دونوں کے سرپرست اور ولی آپ ہیں۔ پوچھا علی کیا ہے آپ کے پاس دینے کے لیے؟ کہ ما عندی شیء، میرے پلے کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یاد دلایا، وہ تو زرہ تھی نا تمہارے پاس، وہ کدھر ہے؟ جی وہ تو ہے، جاؤ اسے سیل کر کے آؤ۔ پھر وہ زرہ سیل کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اچھی قیمت دے کے وہ زرہ خرید لی، اور ایک روایت کے مطابق وہ زرہ واپس سیدنا علی کو ہدیہ بھی کر دی۔ لیکن وہ جو پیمنٹ دی تھی، جب پیمنٹ لے کر حضرت علی نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو سیدنا بلال کو نبی علیہ السلام نے بلایا اور پھر انتظامات کروائے۔ تو غور کیجئے کہ اس میں بھی نبی علیہ السلام کا اہتمام کیا ہے کہ جو بچی کو سامان گیا ہے، بیٹی کو، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو زرہ سیل ہوئی اس سے پیسے آئے، اس سے آیا۔ یہ سب اہتمام ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا، پھر بارات اور باقی ساری چیزیں، اگر اللہ کے محبوب چاہتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات کے لیے جنت سے براق آ سکتا تھا، ایک طرف جبرائیل کھڑے ہوتے، ایک طرف میکائیل کھڑے ہوتے، بڑی دھوم دھام ہوتی، لیکن آپ نے سادگی کی ترغیب دی اور سارے کام انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، برکت کے ساتھ، انتہائی سادگی کے ساتھ، پاکیزہ طریقے سے ہوئے، کیونکہ نئے فیملی یونٹ کی بنیاد ہے، یہاں گناہوں کی گنجائش کوئی نہیں، نافرمانی آگے آنے والی زندگی کو تباہ کرے گی۔ تو خوبصورت طریقے سے یہ سارے کام ہوئے۔ اچھا، اور غور کیجئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے نکاح کے موقع پر ان سے کہا کہ سلمہ، جس طرح میں نے باقی بیویوں کو گھر کا سامان لے کے دیا ہے اسی طرح تم کو بھی میں لے کے دوں گا، اس میں کوئی کمی نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے 2 چکیاں، 2 گھڑے، ایک تکیہ جس کا بھراؤ کھجور کی چھال سے تھا وہ دیا، گویا کہ اپنی نئی بیوی کو وہی سب کچھ دیا جو پہلی بیویوں کو دیا، اور خود دیا، یہ نہیں کہ سسرال سے آئے۔ اور آپ کے یہاں تو بڑے بڑے سرداروں کی بھی بیویاں تھیں، سردار تو چلو جتنے بھی بڑے ہوں گے، صدیق اکبر سے زیادہ تو آپ کے اوپر قربان کوئی نہیں تھا نا، تو انہوں نے بھی نکاح کے موقع پہ اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پہ کچھ نہیں دیا۔ یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو شریعت نے تو شادی کو سہولت اور سادگی کے ساتھ کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کے زمانے میں جہیز کا کوئی رواج نہیں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں، فقہا کی کتابوں میں نہیں، حدیث کی کتابوں میں نہیں، یعنی خیر القرون میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں غیروں سے چیز آئی ہے. غیروں سے آئی ہوئی چیز کا اہتمام اتنا کرنا اور برسوں کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے. ایک میرا اپنا واقعہ ہے، غالباً 2003 کی بات ہے. میں چائنا گیا، وہاں سے پرچیزنگ کی اپنی دکان کے لیے. تو میرے ماموں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ساتھ تھے. تو مجھے ایک جگہ لے گئے مارکیٹ کے، بھئی یہاں نا بیڈ شیٹس بہت اچھی ملتی ہیں، پاکستان میں ایسے نہیں ملتی. مجھے خیر ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہ اس وقت تھی نہ آج ہے. تو انہوں نے اپنے لیے لیں تو میں نے بھی لے لیں. انہوں نے کہا اتنی پاکستان میں یہ مہنگی ہے اور یہ اتنی اچھی ہے فلاں ہے. تو غالباً میں نے 10 لے لی تھی کہ چلو قریبی رشتہ داروں کو دے دیں گے. اس طرح میں نے غالباً 10 لے لی تھی. اب جناب کنٹینر آیا، کلیئر ہوا، میں نے اس میں سے ایک بیڈ شیٹ لی اور اپنی چھوٹی بہن کو ہدیہ کر دی. میں نے کہا بھئی یہ آپ کے لیے. اس نے لے لی، بات آئی گئی ہو گئی، مکمل ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد، کوئی 2-3 سال کا کوئی وقت گزرا ہوگا، اب صحیح تو مجھے وقت یاد نہیں. ویسے ہی میں بہن سے بات چیت کر رہا تھا تو کوئی بیڈ شیٹ کا تذکرہ نکل آیا. کس وجہ سے تذکرہ آیا یہ اب یاد نہیں، لیکن میری بہن نے مجھے بتایا کہ وہ جو آپ بیڈ شیٹ لائے تھے نا بہت اچھی ہے، وہ میں نے اپنی بیٹی حفصہ کے لیے رکھ لی ہے. میرا تو اس وقت دماغ ایسے اڑ گیا. میں نے کہا کیا؟ میں نے یہی کہا، میں نے کہا دماغ خراب ہے، پاگل ہو، بیوقوف ہو، اس طرح کا کچھ نہ پڑے. میں نے کیا ہوا، کیا کر رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس طرح نا ایک دم غصہ آیا مجھے، پریشان. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اب چلیں 2005 کی اگر یہ بات ہو جب یہ سوال جواب ہو رہا ہے، اس سے 2 سال پہلے شاید میں دے چکا ہوں اس کو. تو اس وقت جو اس کی بچی تھی 6-7-8 سال کی تھی. تو اس دن مجھے معلوم ہوا کہ ماں باپ بچیوں کے پیدا ہوتے ہی جہیز کی پرواہ میں لگ جاتے ہیں. سنت تو تمام سنتیں انسان کو آسانیاں دینے کے لیے ہیں. یہ کیسی سنت ہے جو ادھر بچی پیدا ہوئی ماں باپ پریشان ہو گئے؟ یہ سنت پوری کرنی ہے جی. پھر جہیز جمع کرنے کے لیے کتنی دفعہ جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے وہ حرام اور رشوت اور سود کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں جتنی بھی آبادی ہے 22 کروڑ یا جتنی بھی ہے، 5-10-15% لوگ ایسے ہیں جو اچھا کھاتے پیتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں زیادہ اپنی مرضی سے. لیکن اکثر اوقات جو لوگ ہیں نا، زیادہ تر لوگ وہ بس اپنی زندگی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں اور وقت گزار رہے ہوتے ہیں، باعزت طریقے سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ بہت زیادہ کچھ دے سکیں. تو شادی کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ قرضہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی بیٹی کی شادی ہے اتنے پیسے دے دو. قرضہ صحیح طریقے سے نہ ملے تو سود پہ قرضہ لے لیتے ہیں. اسی طرح بعض جگہوں میں دیکھا کہ وہ باقاعدہ بھیک مانگتے ہیں، باقاعدہ مانگتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس قرضہ لوٹانے کی بھی حیثیت نہیں ہے، آپ دے دیجئے، بیٹی بیانی ہے. تو کیا ایسی بھی کوئی سنت ہو سکتی ہے جو انسان کو اتنا درجے تک مجبور کر دے؟ سنت تو آسانی کا نام ہے. نبی علیہ السلام نے کوئی چیز ایسی تو نہیں کسی کے اوپر ڈالی جس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، جہیز اس کے اوپر واجب ہے. ہمارے معاشرے میں ایک غریب آدمی ہے جو زکوٰۃ لینے کا اہل ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، لیکن اس نے اپنی بیٹی بیانی ہے نا، تو اس کو جہیز دینا ہمارے معاشرے میں واجب ہے. تو اس کو سنت کا رنگ دینا اور وہاں سے مثال پکڑ کے کرنا، یہ زیادتی ہے. اچھا اور غور کیجئے، شریعت کا مزاج صدقہ دینے کا، اللہ کے راستے میں دینے کا ہے، لیکن ریاکاری، دکھاوے، نمود و نمائش سے بچ کر ہے. ہمارے ہاں جو مروجہ طریقے سے جہیز دیا جاتا ہے، پہلے تو بھاری سامان خریدا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ڈسپلے میں لگا دیا جاتا ہے، پھر خاندان والوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ جی دیکھو. کیا یہ شریعت کا مزاج ہے؟ کہیں کسی جگہ کوئی عقل مانتی ہے کہ یہ شریعت کا مزاج ہے دکھا دکھا کے دینا؟ اب اس کے اندر کتنے گناہ آتے ہیں؟ ریاکاری، دکھاوا، تکبر. تکبر تو ایٹمی گناہ ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آیا تو بندہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ کیسی سنت ہے جو بندے کو جہنم لے جا رہی ہے؟ بھائی دینا ہے خاموشی سے، اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی رضا سے جو دینا ہے خاموشی سے پہنچا دیں، نکاح سے پہلے پہنچائیں بعد میں پہنچائیں، وہ بیٹی کا باپ کا معاملہ ہے، جو مرضی کرے. اب دکھا دکھا کے دینا، مانگنے والے منہ پھاڑ پھاڑ کے مانگتے ہیں، دینے والے دکھا دکھا کے دیتے ہیں. اس کا پھر شریعت کے مزاج سے تو کوئی تعلق نہیں.
ان باتوں پہ انسان غور کرے۔ پھر اور دیکھیے کہ ایک آدمی نے جہیز کا سامان، جس کو بری بولتے ہیں، لگا دیا۔ اب لوگوں کو، خاندان والوں کو بلایا، اب کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، کسی کی 4 ہیں، کسی کوئی مال والا ہے، کوئی نہیں، خاندان میں سارے تو امیر نہیں ہوتے، غریب بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ غریب آدمی جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اس کے گھر میں 1 2 3 کچھ بیٹیاں بھی موجود ہیں، وسائل اس کے پاس ہے نہیں، جب وہ یا اس کی بیٹی سامان کو دیکھ رہی ہے، اس کی حسرت بھری نگاہیں جب اس مال پہ، اس سامان پر پڑیں گی، تو العین حق، ان کے تحت نظر کا لگ جانا حق ہے، تو نظر لگ سکتی ہے، اس کی حسرت کے اثرات اس سامان میں آ سکتے ہیں۔ گویا ہم نے سارا مال خرچ کر کے کوشش یہ کی کہ ان لوگوں کی حسرت بھری نگاہیں ہمارے مال پہ لگ جائیں، تاکہ اس کی بے برکتی ہماری نسلوں میں جائے، اور کیا اس کو لقب دیا جائے، خود بندہ غور کر لے۔ پھر یہ جہیز ہماری تحقیق کے مطابق تو شریعت کے جواز میں اس طریقے سے نہیں آتا، مروجہ جہیز کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے انداز ہیں، یہ غیروں کی مشابہت ہے، تو غیروں کی مشابہت تو ویسے ہی منع ہے۔ پھر اس جہیز کو جمع کرنے کی وجہ سے کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، گھروں میں لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، بعض مرتبہ خوبصورت، تعلیم یافتہ، سلیقہ مند بھی ہوتی ہیں، رہ جاتی ہیں، اور لڑکوں کی نظر ہوتی ہے جہاں سے مال ملے، تو کتنی لڑکیوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مرتبہ ماں باپ غریب ہوتے ہیں، یا باپ کا انتقال ہو چکا، اب بچی سمجھتی ہے کہ جہیز کے بغیر میں نہیں جا سکتی، اب وہ کیا کرے گی، نوکری کرے گی۔ نوکری کرنے جب گھر سے باہر جائے گی تو پردے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، عزت کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، معلوم نہیں مال جمع کرنے کے لیے اس بچی کو، اپنا جہیز جمع کرنے کے لیے کتنے برے اور مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہو۔ یہ ساری چیزیں معاشرے کے رخ ہیں، میں اپنی طرف سے تو یہ باتیں نہیں بتا رہا۔ اس کا ایک اثر بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کے اوپر افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور غور کیجئے، مال کی بنیاد پر نکاح کرنا یہ تو ویسے ہی غلط ہے، اور جہیز کو سامنے رکھتے ہوئے بعض نکاح مال کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں، یہ ناپائیدار ڈیل ہے، اور یہ ناپائیدار شاخ ہے، جس کے اوپر کوئی اچھی عمارت اور کوئی اچھی زندگی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی، اور نبی علیہ السلام نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ پھر فضول خرچی اس میں بے پناہ اور بہت سارے گناہوں کے معاملات آ جاتے ہیں، جس سے انسان کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ مرد کی شان کے بھی خلاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، بی بی فاطمہ کو حضرت علی کے پیسوں سے کچھ ضرور دیا، ضرورت کا سامان، لیکن آپ نے اپنی 11 شادیاں کی ہیں، کچھ بھی نہ لیا۔ تو مرد کے لیے، یعنی دلہا کے لیے تو عزت کا راستہ، سنت کا راستہ یہی ہے کہ وہ کہہ دے جی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں مرد ہوں، میں نبی کا عاشق ہوں، مجھے تو سنت کے مطابق ہی چلنا ہے۔ تو اس طرح کے بعض معاملات اور بھی ہوں گے جو بھی ذکر نہیں ہو سکے ہوں گے جہیز کے بارے میں، لیکن جتنی باتیں ہو گئیں یہ بھی کافی ہیں۔ تو ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بھئی باپ نے بیٹی کو کچھ دینا ہے، خاموشی سے پہلے یا بعد میں دے دے، وہ ٹھیک ہے، اپنی گنجائش کے مطابق۔ اللہ کا شکر، ایک بات یاد آ گئی، چند سال پرانی بات ہے، میں لاہور میں شالمی میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک والد صاحب میرے پاس آئے، ان کی کئی بیٹیاں ہیں، غالباً 4 ہیں، بڑے تکلیف میں تھے، میرا ان سے قریبی تعلق ہے، بڑے غم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے سلام دعا کے بعد چائے کا پوچھا، پھر چہرے کو دیکھ کے لگ رہا تھا غمگین ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو رو پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ مشرکین مکہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بڑا اچھا کرتے تھے، کہ مشرکین مکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ بڑا اچھا کرتے تھے۔ جس کی 3 4 5 بیٹیاں ہوں اور وسائل کم ہوں، ذرا اس کے دل کا حال تو جا کے سنیں کہ حال کیا ہے۔ اور یہی تھا سسرال والوں کی ضروریات اور ڈیمانڈ، اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔
کواری کھائے روٹیاں اور بیاہی کھائے بوٹیاں، ایک ختم نہ ہونے والا زندگی بھر کا سلسلہ۔ بقرعید پہ یہ ہو رہا ہے، کمارا سمدھیانہ ادھر بیٹھے گا، فلاں یہ ہوگا۔ 50 سے زیادہ تو چیزیں ہم نے اپنی شادیوں میں ڈال دی ہیں، جو شروع میں آپ کو مثال بیان کی تھی، تو وہ چیزیں ڈالنے کی وجہ سے ہم برکتوں سے محروم۔ میاں بیوی کی زندگی اچھی گزرے، اس کے لیے ہمیں چند کتابوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ شادی سے پہلے بہت ساری تیاریاں ہوتی ہیں، لڑکے والوں کی طرف سے بھی اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی۔ ان تیاریوں میں اگر ہم خوشگوار ازدواجی زندگی چاہتے ہیں، گھروں میں محبتیں چاہتے ہیں، تو ایک تیاری یہ ہونی چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی ان کی پوری ذہن سازی کی جائے، تربیت کی جائے، سمجھایا اور بتایا جائے نکاح کا مقصد کیا ہے۔ یہاں تو ایک ہی چیز کو سمجھا ہوتا ہے بس، نکاح کے مقاصد کیا ہیں، وجہ کیا ہے، اس کا حکم کیوں ہے۔ پھر دوسرا یہ سمجھایا جائے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ شادی کے موقع پہ شکل دیکھتے ہیں اور زندگی بھر عقل دیکھتے ہیں۔ لڑکی پسند کرتے ہوئے فقط شکل دیکھتے ہیں اور شادی کے چند مہینوں بعد فقط عقل دیکھتے ہیں، تو پہلے ہی انسان اپنی عقل کو بھی استعمال کر لے کہ میں نے کس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا۔ اور جس طرح آج بہت ساری ورکشاپس ہوتی رہتی ہیں اور مختلف سیمینارز ہوتے رہتے ہیں، تو ذہن سازی کے لیے میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو ایسی ورکشاپس کروائی جائیں۔ ابھی ہمارے معاشرے میں ایسی ورکشاپس میرا خیال ہے کہ نہیں ہوئی، میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ جس میں بتایا جائے کہ شادی کے مقاصد کیا ہے اور ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اب اس میں چند کتابوں کے نام میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو حضرت جی پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی کئی کتابیں ہیں۔ ایک کا نام ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کے سنہری اصول، ایک کا نام ہے شادی خانہ آبادی اور تربیت اولاد، گھریلو جھگڑوں سے نجات۔ اس کے علاوہ مثالی دلہا، مثالی دلہن اور بھی بعض کتابیں اکابرین کی موجود ہیں۔ ان کا مطالعہ، آج کل مطالعے کا شوق تو ہے نہیں، اسی لیے پھر اگر اس کی کوئی ورکشاپس کروائی جائیں، خاندانوں کے اندر اس کا شعور پیدا کیا جائے، تو پھر ایک ماحول بنے گا۔ ہم نے ان رسوم و رواج سے جان چھوڑا کر اپنے نبی کے طریقے پر آنا ہے، اس کے لیے فکر مند ہونا ہے اور ذہن سازی کرنی پڑے گی۔ اچھا، مردوں کی ذہن سازی نسبتاً آسان ہے، عورتوں کی ذہن سازی تو ایسا ہے جیسے شیر کے منہ سے نہ کوئی نوالا نکال کے لانا۔ جہیز کی وجہ سے پریشان بھی عورت ہوتی ہے، اور جہیز کی آپ بات کریں گے نا، اس کو سمجھانے کی اور ان رسم و رواج کو ختم کرنے کی، تو عورت ہی سب سے زیادہ مخالفت کرے گی۔ تو بہت بھرپور محنت کی، بڑی پوری کمپین چلانے کی ضرورت ہے درد دل کے ساتھ، کہ ہمارے معاشرے کی بڑھتی ہوئی خرابیاں یہ کمی کی طرف تو آئیں، کوئی تو بند باندھے، نہیں تو طلاق کی ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ بڑھے گی۔ اچھی ازدواجی زندگی کے لیے نبی علیہ السلام نے بہت سارے اصول بیان فرمائے۔ ایک اصول سن لیجئے، یہ بدترین خیانت اس کو بتایا گیا اس کے کرنے والے کو، اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بدترین خیانت والا وہ شخص ہوگا کہ جو اپنی خلوت کی باتیں اوروں کو بتائے۔ وہ مرد جو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کی باتیں اوروں سے شیئر کرے، وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی کی باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے، یہ بدترین خیانت والے مجرم ہوں گے قیامت کے دن۔ اور بعض گھروں میں باقاعدہ لڑکی کی ماں یا لڑکے کی ماں یہ مداخلت کرتی ہے، ایک ایک بات کو پوچھتی ہیں، اور قریبی رشتہ دار پوچھتے ہیں۔ بدترین خیانت کے مجرم ہوتے ہیں یہ لوگ۔ تنہائی کی باتیں ہیں، میاں بیوی کی ہیں، کہیں ذکر کرنا گنجائش ہی نہیں۔ ہاں، ڈاکٹر کو کسی موقع پہ علاج کے لیے بتانا وہ الگ ہے، بات ہو رہی ہے برسبیل تذکرہ، اس کی منع ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی، حبیب کائنات کہتی ہیں، کھیل رہی تھی، مجھے آ کے بتایا کہ آپ کس طرح سے نکاح اب تو ہو ہی چکا تھا کہ رخصتی ہونے والی ہے، تو مجھے بلایا، میرے بال وغیرہ سنوارے اور مجھے بھیج دیا۔
کوئی بارات نہیں، کوئی ڈھول نہیں، کچھ نہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی اسی طریقے سے تھی، رخصتی سادگی سے ہو گئی۔ ہاں، رخصتی کے وقت دلہن کو تھوڑا بہت سنوارنا مناسب طریقے سے، جو آسانی والے اسباب موجود ہوں، یہ سنت ہے، یہ بات سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ کی رخصتی کے وقت آپ عورتوں میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں نے اپنی صاحبزادی کا نکاح اپنے چچا کے لڑکے سے کر دیا ہے، اور تم جانتی ہو کہ وہ مجھے کتنا محبوب ہے، یعنی چچا کا لڑکا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں اب ان کی رخصتی کرنے والا ہوں، لو فاطمہ کو لو۔ پس عورتیں کھڑی ہو گئیں، ان کو خوشبو وغیرہ سے آراستہ کرنے لگیں، کپڑے پہنانے لگیں اور ان کو زیور وغیرہ پہنانے لگیں۔ گویا دلہن کو مناسب طریقے سے آسانی کے ساتھ آراستہ کرنا یہ سنت ہے، لیکن دلہا کے لیے نہیں ہے۔ کسی حدیث پہ نہیں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے شادی کے وقت نیا کپڑا پہنا، صحابہ نے پہنا، تابعین نے پہنا، تبع تابعین نے پہنا، اور جناب وہ کلہ بھی پہنا اور اشکن بھی سلوائی اور بڑا کچھ کیا۔ کسی بھی جگہ آپ کو کہیں حدیث میں نہیں ملے گا۔ تو گویا عورتوں کے لیے تو مناسب درجے میں رہتے ہوئے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک اچھا جوڑا تھا، قمیص تھی، ذرا بہتر تھی، اس میں مدینہ کی کتنی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ تو عورت کے لیے مناسب طریقے سے زیب و زینت بناؤ سنگھار رخصتی کے وقت، یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام نے خود حکمن کروایا۔ لیکن دلہا کے لیے بس جو اس کا عام صاف ستھرا پاکیزہ لباس ہے وہی ہے۔ چلو نیا کسی نے سلوانا ہے تو اپنی شوق سے ایک سلوا لے، اب لڑکی والوں سے کہنا جی اتنے جوڑے آئے۔ نبی علیہ السلام کی شادیاں ہوئیں اور صحابہ کی، تو کسی نے اپنے داماد کے لیے جوڑا کوئی نہیں بھیجا۔ صحابہ کے واقعات موجود، احادیث کا ذخیرہ موجود، تلاش کیجئے، بتائیے کہ جی فلاں جگہ پہ داماد کو بھی جوڑا پہنایا ہو سسر نے، ایک بھی جگہ ایسی نہیں ملے گی۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ مرد کی مردانگی تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو خود بسر کرے اور اپنی بیوی کے نان نفقے کو، ضروریات کو خود پورا کرے، بجائے یہ کہ ادھر سے امید رکھے کہ وہاں سے آئے۔ تو ہمیں شریعت کا مزاج صحیح طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی روایت میں شادی کے موقع پہ مردوں کا نئے کپڑوں میں آنا کسی حدیث میں، صحابہ کے کہیں واقعات میں ثابت نہیں، نہ رخصتی کے موقع پہ نہ کوئی اور موقع پہ۔ اور ہمارے ہاں تو اب کیا ہوا ہے، لڑکیوں نے دوپٹے اتار دیے ہیں، لڑکوں نے اوڑھ لیے ہیں۔ شادی کے موقع پہ لڑکوں کے گلوں میں دوپٹے نظر آتے ہیں۔ یہ ویسے ہی عورتوں کے ساتھ مشابہت گناہ کا ایک طریقہ ہے۔ اب آگے آتے ہیں ہم ولیمے کے اوپر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے کی ترغیب دیتے ہیں اور یہ سنت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بعد تشریف لائے تو ان کے اوپر ایک زرد نشان تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نے پوچھا مہر ادا کیا؟ تو فرمایا، عرض کیا کہ جی ہاں، گٹھلی یعنی کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میں نے مہر میں دیا ہے، یعنی امیر آدمی تھے، کھجور کی گٹھلی کے مطابق سونا دیا۔ اور آپ نے پوچھا ولیمہ کرو، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو خواہ ایک بکری سے ہی کرو۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے ولیمہ کیا ہے، اور وہ کس طریقے سے؟ جو گھر میں موجود ہے چند لوگ آئے، ولیمہ ہو گیا، اللہ خیر صلی اللہ۔ ولیمے کے بارے میں ایک بات اور سن لیجئے، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عمدۃ القاری میں یہ بات لکھی ہے، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ پہلے دن کا ولیمہ حق اور صحیح ہے، دوسرے دن کا ولیمہ ٹھیک ہے، جائز ہے اور عام عرف کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرے دن کا ولیمہ ریاکاری ہے، دکھاوے اور شہرت کے لیے ہے۔ اور عمدۃ القاری میں ہی ترمذی شریف کے ریفرنس سے لکھا ہوا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پہلے دن کا ولیمہ حق اور درست، دوسرے دن کا ٹھیک، اور تیسرے دن کا جو ہے یہ ریاکاری ہے۔ ولیمے کا بہترین وقت یہ ہے کہ آج رات اگر رخصتی ہوئی ہے تو اگلے دن رات کو ولیمہ ہو جائے، یہ بہترین ہے، سنت کے قریب ہے۔ دوسرے دن کر لیں، ایک دن کا گیپ آ جائے، اس کی بھی گنجائش۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ وقت گزار دیا، اب ولیمے کی جو نام آپ استعمال کرو گے لیکن ولیمے کی جو سنت ہے وہ نہیں پوری ہونے لگی۔ تو جو دیر سے ہوتے ہیں وہ اس میں فرق آ جاتا ہے۔ اچھا، ولیمے میں ایک دو باتیں اور ذرا عرض ہو جائیں۔ ولیمہ
وہ ولیمہ ہوتا ہے سنت کے مطابق جس میں غریب رشتہ دار بھی ہوں، فخر نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تکبر نہ ہو، سادگی ہو۔ باقی جتنے گناہ ہیں ان کا میں ذکر ہی نہیں کر رہا، جیسے میوزک ہے، مکس گیدرنگ ہے، یہ تو سیدھے سیدھے حرام ہے، ان کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا تو ٹائم تو رات پوری اور گزر جائے گی۔ تو لمبی فہرست ہے گناہوں کی۔ تو ولیمہ وہ ولیمہ کہلایا جائے گا جس میں غریب رشتہ دار بھی موجود ہوں، دکھاوا اور تکبر اور بڑائی کا اظہار نہ ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہوں۔ اچھا، ولیمے کے اندر ایک معاملہ اور بھی ہے۔ ہم لوگ چونکہ جدت پسند ہے نا، ہمیں اپنی بنیاد اچھی نہیں لگتی، یعنی نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، آج کل ایک نئی چیز شروع ہو چکی ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، وہ کیا کہ نکاح اور ولیمے دونوں دعوتوں کو اکٹھا کر دیتے ہیں، آدھا خرچہ لڑکی والے دے دیں، آدھا لڑکے والے دیں۔ اس کا نام بھی بدل دیا، کیا نام ہے؟ شینڈی نام رکھا ہے، کیا نام رکھا ہے؟ شلیمہ، شلیمہ، بہرحال اس طرح کچھ نام رکھے انہوں نے۔ اس میں ہوتا ہی ہے کہ جو نکاح کے بعد لڑکی کا باپ دعوت کرتا ہے اور ولیمے کی دعوت لڑکے والے کرتے ہیں، تو ان دونوں کو انہوں نے ایک کر دیا، نام بھی بدل دیا۔ اب اس کے بارے میں چند اس کے نقصانات سن لیجئے۔ پہلی بات، سنت کے خلاف ہے، دین کو مسخ کرنے والی بات ہے، اپنی طرف سے آپ جدت پیدا کر رہے ہیں، یہ بات مناسب نہیں۔ پھر اس کے نقصانات اور کیا ہیں، معاشرتی پہلو کیا ہیں؟ بھئی دیکھیں، لڑکے والوں نے کہا ہمارے 100 بندے آئیں گے، لڑکی والوں نے کہا میرے بھی 100 آئیں گے۔ اب کسی کے 80 آ گئے یا کسی کے 150 آ گئے تو یہ لڑائی کی وجہ بن سکتی ہے کہ نہیں؟ اچھا، مینجمنٹ کون سنبھالے گا؟ لڑکے والے سنبھالیں گے کہ لڑکی والے سنبھالیں گے؟ یہ ایک خرابی کا مسئلہ بن سکتا ہے۔ مینجمنٹ میں کوئی بد انتظامی ہو گئی، اس دن کھانا اچھا نہیں بن سکا، تو اس میں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب لڑکی کے سمجھانے والے ٹائم پر آ گئے، لڑکے کے دیر سے آ گئے، اب کس کی خدمت کریں اور کس کی نہ کریں؟ ممکن ہو سکتا ہے نا کسی بھی وجہ سے۔ اب کوئی چیز جیسے بعض دفعہ فش ہوتی ہے، ذرا خاص ہوتی ہے، وہ ادھر چلی گئی زیادہ، وہ ادھر چلی گئی کم، اس پہ لڑائی بن سکتی ہے۔ کتنے پہلو نکل سکتے ہیں لڑائی کے، کہ موقع پہ یا مہمانوں کے جانے کے بعد اب لڑکا لڑکی والے آپس میں، یا ساس سسر ایک دوسرے کو سمجھی، یا لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو بلا بلا کے کہہ رہے تم نے میرے مہمان کا خیال نہیں رکھا، تم نے میرے مہمان کا خیال نہیں رکھا۔ وہ آگے کھڑا رہا، اسے جگہ نہیں ملی، وہ اتنی دیر دیکھتا رہا، اسے روٹی نہیں ملی۔ تو جب بھی ہم شریعت سنت کو چھوڑیں گے تو فتنے تو نکل سکتے ہیں، اس میں سے خیر کے پہلو نہیں نکل سکتے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ تو ویسے شریعت کے خلاف ہے، اور اس کے بعد معاشرتی نقصانات میں نے ذکر کر دیے ہیں، اور بھی اس میں نکل سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں خاندانوں میں لڑائی کی بنیاد ڈالنے والی بات ہے۔ اور چلتے ہیں ہم آگے۔ شادی کے موقع پہ کچھ ہدیہ وغیرہ دینا، شادی کے موقع پہ ہدیہ دینا یہ سنت ہے۔ اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد آپ وہاں بھجوا دیں، عین موقع کے اوپر دلہا کو یہاں بٹھا دیا، ایک گھڑی پہنا رہا ہے، ایک کچھ کر رہا ہے، اور جناب وہ لفافے لا رہا ہے، وہ لفافے لا رہا ہے، یہ سب کچھ لے کر آ رہا ہے۔ اس میں کئی نقصانات آتے ہیں۔ ایک آدمی نہیں دینا چاہتا، گنجائش نہیں ہے، وہ بھی پھنستا ہے، پریشان ہوتا ہے، کیونکہ دیکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے، اور پھر لکھا جاتا ہے بعض جگہ کہ کس نے کتنے دیے، بعض جگہ تو مائک پہ جی اتنے اتنے دیے، اس نے اتنے دیے۔ تو یہ نقصانات کی فہرست ہے۔ ہدیہ دینا سنت ہے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، لیکن بعض مرتبہ ہدیہ دینا گناہ بھی ہے۔ آپ کہیں گناہ کیسے ہو گیا، ہدیہ دینا تو سنت ہے۔ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا، مال جمع کر کے لاؤ، صدقات کے، زکوٰۃ کی ڈونیشن لینے کے لیے بھیجا۔ وہ گئے اور آگے کہا یا رسول اللہ، یہ سب تو وہ ہے جو زکوٰۃ خیرات صدقات لوگوں نے دیے، یہ بیت المال کے لیے، اور یہ سب تھوڑا سا وہ ہے جو مجھے لوگوں نے گفٹ دیے۔ نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اپنی ماں کے گھر بیٹھے رہتے تمہیں یہ ملنا تھا، یہ پوزیشن کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ تو وہ بھی بیت المال میں جمع کروا دیا۔ تو یہاں ان موقعوں کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو تکلیف دینا یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں، اپنی خوشی سے کوئی دینا چاہے، محبتیں بڑھتی ہیں، وہ بالکل دے۔ اس کے علاوہ رخصتی کے موقع پہ نا ایک اور بہت بری چیز ہمارے یہاں ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ کو میں وہ واقعہ پیش کر دیتا ہوں، ہے تو شرم والی بات، اور لیکن بتائے بغیر اب چارہ بھی نہیں ہے۔
شاید کسی کے دل میں خیال آ جائے وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچا لے۔ شاید کا لفظ اس لیے کیا کہ باتیں تو ہم سن تو لیں گے اور سن کے ادھر ادھر گزار دیں گے، اس کے لیے فکر کرنی پڑے گی، گھر والوں کو عورتوں کو تیار کرنا پڑے گا، گھر کا مزاج بڑھانا پڑے گا، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بری رسم ہوتی ہے رخصتی کے وقت، وہ کیا؟ اول تو بہت ساری جگہ تو بے پردگی ہی اتنی ہو گئی کہ خیال ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا، لیکن بعض شریف گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف مرد ہوتے ہیں، ایک طرف عورتیں ہوتی ہیں، درمیان میں پارٹیشن ہوتا ہے، چلو ٹھیک ہے، رخصتی کے وقت بھول جاتے ہیں وہ شریعت کو۔ اب لڑکے نے اندر لڑکیوں میں جانا ہے، بھئی لڑکے کا نکاح وہاں موجود ایک لڑکی سے ہوا ہے نا، باقی سب لڑکی کی بہنیں اور باقی عورتیں تو وہ ساری اس کی محرم ہیں۔ ایک تو یہ غور کر لے خود ہی بندہ۔ دوسرا، اب لڑکے نے جانا ہے تو اپنے دوستوں کو بھی لے کے جانا ہے، بھئی نکاح اس کا لڑکی سے ہوا ہے تو باقی دوستوں کو لے جانے کا کیا مطلب؟ اب ایک دوست کی بات سن لیجئے، اس کے دل کی آواز سن لیجئے۔ وہ اپنے دلہا دوست کے ساتھ اندر گیا اور اندر جا کر دلہن پہ نظر پڑی تو اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی، کاش یہ میرے دوست کے گھر بعد میں جائے، پہلے تھوڑی دیر کے لیے مجھے مل جائے۔ اب یہ بات سنا تو دی ہے، شاید کسی کو خیال آ جائے اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ بہت معاملہ آگے جا چکا ہوا ہے۔ شادی کیا ہے؟ شادی ایک خوشی کا موقع ہے۔ شادی کیا ہے؟ شادی ایک خوشی کا موقع ہے۔ اس خوشی کے موقع پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کو راضی کرتے ہیں کہ ناراض؟ راضی کرتے ہیں نا، کوئی چاچا کو منا لو، پھپھا کو منا لو، چاچی کو منا لو، تو سب کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، ایسا ہی ہے جی۔ اچھا، جو گھر کے ملازم ہوتے ہیں، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کام والی ہے، تو ان کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ناراض کر دیتے ہیں؟ ان کو بھی راضی کرتے ہیں نا۔ شادی کے موقع پہ خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، ہم مخلوق میں سب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے دائرے میں آئے، اور وہ پروردگار جو پہلے سے راضی ہوتا ہے، جس نے خوشی کا یہ موقع دیا ہوتا ہے، اس کو ناراض کر دیتا۔ بندہ اپنی عقل بھی تو استعمال کرے نا، وہ کر کیا رہا ہے؟ اچھا، جتنے لوگ یہاں کچھ بیٹھے ہیں اور جو یہاں آن لائن دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو کھڑا ہو کہ یہ کہہ دے میرے سارے رشتہ دار مجھ سے راضی ہے، کوئی مجھ سے ناراض ہے جی؟ کوئی ایسا ہے تو کوئی کھڑا ہو، اس کو انعام دیں گے انشاءاللہ۔ کھڑا ہو کے یہ کہے جی میری عمر 40 سال ہے اور میرے سارے رشتہ دار مجھ سے راضی ہیں، میں نے شادی کے موقع پہ رب کو ناراض کر کے، ہر طرح کی خاندان کی باتیں مان کے، سنتوں کو توڑ کے میں نے سب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، بتائے کوئی راضی سب کو کر سکا؟ وہ اللہ جو راضی ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ناراض کر دیتے ہیں۔ تو بھائی شادی کے موقع پہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کے موقع پہ اس پروردگار کو ہم خوش کرنے کی کوشش کریں جس نے اپنی نعمتیں دیں، اولاد دی، باقی چیزیں دیں، اور خوشی کا یہ موقع بھی اسی نے دیا۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جس میں ہمارے معاشرے کے بعض پہلو آ گئے اور بعض نقصانات سامنے آ گئے۔ بچت اور نجات تو فقط سنت کے طریقے میں ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو، باتوں کو چھوڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور سادہ طریقے پر آ جائیں، تو پھر انشاءاللہ آسانی ہی آسانی ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور وہ جو فرمایا نا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پرسکون زندگی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کے لیے وقار ہو، تم ایک دوسرے کے لیے زینت ہو، تم ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن ہو، تم ایک دوسرے کے قریب ہو، تم ایک دوسرے کے سب کچھ ہو۔ یہ محبت و بھری زندگی، ازدواجی زندگی کب ملے گی؟ جب ہم قرآن اور سنت کے مطابق ان اعمال کو اپنائیں گے۔ ایک آخری بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ یہ بات تو کرنا بھی آسان تھا میرے لیے اور آپ کے لیے سننا بھی آسان تھا، عمل کرنا بہرحال ایک بڑا مشکل کام ہے۔ کئی سال پرانی بات، ایک نوجوان آیا تو کہنے لگا میری شادی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ اس وقت سے کچھ مہینہ پہلے بیعت ہوا تھا، پھر وہ ذکر مراقبہ کرنے لگا، کچھ تبدیلی اس کے اندر خیر والی آنے لگی۔ تو ایک دن آیا، کہنے لگا حضرت میری شادی ہونے والی ہے، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھائی سنت کے مطابق شادی کرو، منگنی ہو جائے، اس کے بعد کوئی رسم نہیں کرنی، مسجد میں نکاح ہو جائے، شوہر چلو تم نے تقسیم کرنے کر لینا، اور لڑکی کا والد دعوت نہ کرے تو بہت اچھا ہے، سنت کے قریب ہے، اور اگلے دن ولیمہ کر لینا، حق مہر رات ہی کو ادا کر دینا،
کوئی میوزک نہ ہو، کوئی تصویر نہ ہو، کوئی فوٹو سیشن نہ ہو، کوئی برائڈل شاور نہ ہو، کوئی بے پردگی نہ ہو، اور یہ اپٹن مایوں مکلاوا یہ جتنی چیزیں ہیں نا، جوتا چھپائی یہ وہ سب کچھ بھی نہ ہو، تو بس پھر کر لینا۔ پتہ اس نوجوان نے مجھے کیا کہا؟ کہنے لگا حضرت اگر اس طریقے سے میں نے شادی کر لی میری تو ناک کٹ جائے گی۔ یعنی گویا آج ہمارے معاشرے کا نوجوان سنت سے اتنا دور ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے سنت کے مطابق شادی کر لی میں تو ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، شاید میری تو ناک کٹ جائے گی۔ لیکن قیامت کے دن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم شفاعت کی درخواست لے کے حاضر ہوں گے، اس وقت کیا بنے گا؟ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے بہت بہترین طریقے سے کمپین چلانے کی، خاندان والوں کی ذہن سازی کرنے کی اور کرتے رہنے کی ضرورت ہے، ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو اور ان باتوں کو قبول فرمائے۔ اور ایک جو غم کی خبر جو آج ملی ہے، حضرت مولانا محمد عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اس ایصال ثواب کے لیے پڑھ لیجئے، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین حضرت مولانا عادل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بے حد و حساب بلند فرما۔ یا اللہ ان کے اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ان کی بہترین مہمان نوازی فرما۔ یا اللہ وہ حق بات کرنے والے ایک جری اور ایک نڈر قسم کے عالم تھے، یا اللہ ہمارے بڑے اور مہربان تھے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے انہیں جام کوثر عطا فرما۔ یا اللہ پسماندگان میں پوری امت ہے، اللہ ان کے اولادوں کو اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ان کا بہترین نعم البدل ہمیں عطا فرما۔ رب کریم ہمارے تمام اکابرین کی حفاظت فرما، اس ملک کو فرقہ واریت سے محفوظ فرما، فتنہ اور فساد سے محفوظ فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ یا الہ العالمین اس ملک کے جو دشمن ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کو چن چن کر دفع دور فرما۔ یا الہ العالمین جو ان کے قاتل ہیں اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا۔ یا اللہ ہمارے باقی تمام اکابرین کی حفاظت فرما، خصوصی فضل کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، شریر کے شر سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہم پر اپنی رحمت کی خصوصی نظر فرما۔ یا الہ العالمین جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، متقیوں کا امام بنا۔ اللہ اولاد کی خوشیاں عطا فرما، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما۔ رب کریم جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں اللہ گھروں میں اولادوں کو خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیت اجمعین آمین یا رب العالمین آمین برحمتک.